بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشن کی تاخیر کا سپریم کورٹ نے جب نوٹس لیا تو سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پر بتا دیا تھا کہ الیکشن تو ہر حال میں 90 دن میں ہوں گے اور 90 دن سے ایک اوپر بھی دن نہیں جا سکتا۔ دن تو دور کی بات ہے، ایک منٹ بھی اوپر نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ کھلم کھلا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہونی ہے۔ تو اس کے اوپر تو چیف جسٹس آف پاکستان نے بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ بتا دیا تھا، اور یہ پہلا تحفہ تھا جو کہ عمران خان کو ملا تھا، کپتان کو ملا تھا، پی ٹی آئی کو ملا تھا، کیونکہ عمران خان نے جو کارڈ کھیلا تھا۔ دیکھیں اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے، اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کنٹروورسی پیدا کرنے کی، اس بینچ کو متنازع بنانے کی، عدلیہ کو متنازع بنانے کی، چیف جسٹس کو متنازع بنانے کی پہلے سے بھرپور طریقے سے کیمپین ہو رہی ہے۔ اور یہ کیمپین کون کر رہا ہے؟ مریم نواز کا وہی میڈیا سیل، مریم نواز کا وہی اسٹریٹجک میڈیا سیل جس کے اندر جیو جنگ ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ نون لیگ کی لائن لے کے چلتا ہے، اور ابھی بھی ان کی جانب سے بھرپور طریقے سے ایک نیگیٹو کیمپین پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے، اور اس میں عدلیہ کو، چیف جسٹس کو، موجودہ بینچ کو جو اس پر سماعت کرتا ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب کس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس کے بعد یہ جو ان کی کیمپین ہے وہ کس طریقے سے یہ کیمپین کرتے ہیں اور کنٹروورشل کرتے ہیں، یہ آج کی پہلی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ بے نظیر جو اپنے دور میں 90s کے دور میں جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی، اس وقت بھی نواز شریف ججز کو ملا کے، نواز شریف سپریم کورٹ کو اپنے ساتھ ملا کے، نواز شریف ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے، امپائرز کو اپنے ساتھ ملا کے پورا کا پورا گیم کھیلتا تھا، اور بے نظیر اس پر کھل کر اظہار خیال کرتی تھی۔ اور بے نظیر ابھی ایک ایسا اخبار کا ٹکڑا، ایک اخبار کی ہیڈ لائن چل رہی ہے، اس کے اوپر بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ ججز کو ڈیوائیڈ کر کے، ججز کو کنٹرول کر کے نواز شریف اپنی مرضی کے فیصلے لیتا ہے۔ یہ بے نظیر کا جو بیان ہے وہ بڑا کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی ہر جگہ کے اوپر چل رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، اور ابھی بھی وہی والا حربہ، وہی والا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے۔ اب نون لیگ کیا کر رہی ہے، پہلے اس نے ڈیوائیڈ کیا، دیکھیں اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے کس طریقے سے انہوں نے ڈیوائیڈ کیا سپریم کورٹ کو، سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز کو۔ جب 9 رکنی بینچ بنا، اس کیس کو ٹیک اپ ان لوگوں نے کیا، سو موٹو لیا۔ پہلے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ چیف جسٹس اس کا نوٹس نہیں لے سکتا، 184 کا یہ معاملہ نہیں، اسقط نوٹس کا یہ معاملہ نہیں، سو موٹو کا یہ اختیار نہیں سپریم کورٹ کے پاس یا چیف جسٹس کے پاس۔ یہ والا جو نقطہ تھا، پوائنٹ تھا، یہ جب ریجیکٹ ہو گیا تو دوسرا ان لوگوں نے پوائنٹ کیا اٹھایا؟ دوسرا پوائنٹ ان لوگوں نے یہ اٹھایا کہ 9 رکنی بینچ اس کے اوپر نہیں بننا چاہیے، بلکہ 9 رکنی کی بجائے فل کورٹ بننا چاہیے۔ اور 9 رکنی میں بھی ان لوگوں نے 3-4 ججز کے اوپر اعتراض لگا دیا، 3-4 ججز نے پھر اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ علیحدہ کرنے والے ججز کے اندر جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی، ان کے اوپر تو باقاعدہ جلسے کے اندر تصویریں لگا کے نیگیٹو طریقے سے ان کے اوپر تنقید کی گئی، ان کو ملائن کیا گیا، بینچ فکسنگ کا الزام لگایا گیا، اور یہ تمام چیزیں کی گئی۔ اس کے بعد 3-4 ججز اس میں سے علیحدہ ہو گئے، 9 رکنی بینچ میں سے 5 رکنی بینچ رہ گیا۔ اب 5 رکنی بینچ کے اوپر بھی ان کا اعتراض ہو رہا ہے۔ اب آپ نے اس اعتراض کو سمجھنا ہے، فیصلہ آنے سے پہلے یہ کس طرح سے نیگیٹو کیمپین کرتے ہیں تاکہ جب فیصلہ آئے تو ہم اس فیصلے کو نہ مانیں، ہم اس فیصلے کو تسلیم نہ کریں، اس کو پہلے سے کنٹروورشل بنا دیں۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے، اور یہی وہ طریقہ واردات اپناتے ہیں، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ ان لوگوں نے نہیں اپنایا، یہ ہمیشہ سے نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ اسی چیز کے گرد گھومتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے جب بڑی تعیناتی ہوتی ہے، جب بڑی اہم ترین تعیناتی کا مرحلہ آتا ہے، جب بڑی اہم ترین تعیناتی کا فیز آتا ہے، جیسے آرمی چیف کا، یا اس کے بعد چیف جسٹس کا، یا اس کے بعد بینچ بننے کا اور کیسز کا، جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے یہ ہمیشہ سے پہلے کیمپین کرتے ہیں، پورا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اپنی مرضی کا فیصلہ لیتے ہیں۔ اگر اپنی مرضی کا فیصلہ نہ آئے جو کہ ان کو لگتا ہے تو اس کے مطابق یہ کیمپین کو ڈیزائن کرتے ہیں اور فیصلے کو متنازع بناتے ہیں۔ اب 5 رکنی بینچ سماعت کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی ان لوگوں نے اعتراض لگا دیا، اور اعتراض لگایا یہ کہ یہ 5 رکنی بینچ اس کے سماعت نہ کرے، بلکہ جو فل کورٹ ہے وہ اس کی سماعت کرے اس کیس کی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو ڈر کس چیز کا ہے، ان کو خوف کس چیز کا ہے۔ دیکھیں اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے، جو پیچھے اصل میں ان کے خوف ہے، ڈر ہے، وہی اصل چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی حملہ کر رہے ہیں، یہ اداروں کے اوپر بھی حملہ کر رہے ہیں، یہ عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، عمران خان کو توہین عدالت میں
پرچے FIR مقدمے دہشت گردی کے اور اس کو مکمل طور پر ختم کر کے جان سے مارنے کے لیے ان لوگوں نے پورا پلان کیا، منصوبہ کیا اور حملہ کر دیا۔ اس کے باوجود بھی یہ عمران خان کو ہٹا نہیں سکے۔ اب یہ کسی طریقے سے ہٹانے میں جب ناکام ہو گئے اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب عدلیہ کی طرف سے انصاف ہونا ہے، اس کے اوپر مریم نواز جو کہتی ہے، مریم نواز کو اس چیز کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ عدلیہ کے اوپر بات کرے، عدلیہ کو ٹارگٹ کرے۔ پہلے اس نے ججز کو ٹارگٹ کیا، اس کے بعد اس نے اپنے نواز شریف کا وہ والا جو کیس ہے جس کے اوپر وہ کنوکشن ہو چکی ہے، جس کے اوپر نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے، اس کے اوپر وہ بات لے کر آئی ہے کہ جتنی دیر تک ملک کے اندر، اب یہ تو مریم نواز الیکشن کمیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، اس سے تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن کس طرح سے مریم نواز نون لیگ کے کنٹرول میں ہے۔ مریم نواز کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے؟ مریم نواز یہ کہتی ہے، اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے، مریم نواز یہ کہتی ہے کہ ہم اتنی دیر تک الیکشن نہیں ہونے دیں گے جتنی دیر تک نواز شریف کو انصاف نہیں ملتا، جتنی دیر تک نواز شریف کے کیسز نہیں ختم ہوتے، جتنی دیر تک نواز شریف کو NRO نہیں ملتا، جتنی دیر تک نواز شریف کو کنوکشن یا ڈسکوالیفیکیشن ختم نہیں ہوتی۔ یہ کس حیثیت میں کہہ رہی ہے؟ یہ کس پوزیشن میں کہہ رہی ہے؟ اس کے پاس کوئی ایسی پاور، کوئی ایسی اتھارٹی، کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ مریم نواز اس طرح کی بات کر سکے۔ لیکن آپ کو اس کے پیچھے جو یہ بات کر رہی ہے مریم نواز، اس کے پیچھے آپ کو ساری کہانی سمجھ آتی ہے کہ کس طریقے سے نون لیگ کا پورا میڈیا سیل، جس کے اندر ٹاپ کے جیو جنگ گروپ شامل ہیں، اس کے بعد باقی تمام لوگ ان کے پے رول کے اوپر جو صحافی ہیں، اور خود جلسے اور جلوس کے اندر جو یہ کیمپین کرتے ہیں، اس میں نیگیٹو کیمپین ڈیوائیڈ کی، ججز کو ڈیوائیڈ کر کے ان کے اوپر اعتراضات کر کے ان کو کنٹروورشل بنا کے پہلے فیصلے کو کنٹروورشل بنا دیا جائے کہ اگر ہمارے حق میں نہیں آتا ہے تو اس کے بعد ہم یہ والی لائن ڈرا کر سکتے ہیں یا یہ والی ڈائریکشن لے سکتے ہیں۔ یہ بڑا کلیئر ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اس معاملے میں بڑے کلیئر ہیں، اس معاملے میں بہت حد تک کلیئر ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ آئین اور قانون کے مطابق جو فیصلہ ہے وہی ہونا ہے، اور وہ 90 روز کے اندر الیکشن کا ہے، اس سے اوپر نیچے کچھ نہیں ہو سکتا۔ 90 روز کے اندر الیکشن کروانا ہر حال میں الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ یہ بڑا کلیئر ہے، کیٹیگوریکلی بتایا گیا۔ اب اس سے 1 منٹ نہ آگے ہوگا نہ 1 منٹ پیچھے ہوگا۔ اندر 90 روز کے اندر تو الیکشن ہو سکتے ہیں، لیکن 1 منٹ بھی اگر اس سے اوپر ہوگا، 1 سیکنڈ بھی اگر اس سے اوپر ہوگا تو وہ کھلم کھلا آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہونی ہے، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن کے اوپر بھی، اور دونوں گورنر پنجاب اور KP اور نگران حکومتیں دونوں، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ جانا ہے۔ اس وجہ سے عدالت نے خبردار کر دیا ہے، آگاہ کر دیا ہے، اور یہ پہلی بڑی خوشخبری ہے عمران خان کے لیے۔